بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسط کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق ماہ جولائی 614 ہجری بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنے بھانجے عبداللہ ہی کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم قصار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئی۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوشی ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائی، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہے اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کی زیر سایہ تعلیم اور تربیت حاصل کرتی رہی، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا داد مثالی قوت حافظہ اور ذہین کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی تو یہ دور ان کی تعلیم اور تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانۂ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے؟ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کرے؟ میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈرے اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی، اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہے اور اللہ سے ڈرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیجے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔
پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہمن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے۔ یہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسے ہی مقابلہ ہوا اور اب کی بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سینی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالب پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹھ گئی۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے آ رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح زور زور سے بولتی رہی۔ اتفاق دیکھیے اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنے جگرے گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آوازیں اسی طرح اونچی ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بحث کر رہی ہو؟ تمہاری ضرورت اب اتنی بڑھ گئی ہے؟ غصے سے اٹھے اور اٹھ کر اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر میاں بیوی میں گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی
उम्मत के लिए यही तो नमूने का पैमाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु प्यारो मोहब्बत की फिजा देखकर बहुत मसरूर हुए। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आप दोनों की लड़ाई में शरीक हुआ था, इस सुलह और प्यार मोहब्बत में भी शरीक फरमाइए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ ज़रूर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ 9 साल की थी। सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी कि उनकी माँ हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको बुलवा भेजा। अब हजरत आयशा की रुखसती का वक्त था। दिन चढ़े खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पहुँच गए और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा 9 उम्र लड़की रुखसत होकर शानाए नबूवत में आ गई। एक ज़हीन 9 उम्र लड़की उस हस्ती के शरीके हयात कि जिनके कंधों पर पूरे आलम की क़यादत का बोझ था, इसलिए वो इंतहा कम उम्र में ढल गई थी। इस कदर फर्क था दोनों के मिजाजे मयार, फिक्र और दिलचस्पियों में। मगर मिसाली शौहर ने जिस तरह एक 9 उम्र लड़की के नाजुक जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा, जिस तरह नाजो अंदाज बर्दाश्त किए, वो अपनी मिसाल जिंदगी से रहती जिंदगी का खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए नमूना छोड़ा। वो खुदा के रसूल का ही हक था। कभी ऐसा भी होता था कि नई दुल्हन के पास कमसिन बच्चे खेलने के लिए जमा हो जाते। गुड़ियों का खेल होता रहता। एक दिन खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थी। गुड़ियों में घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं 2 पर लगे हुए थे। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ये घोड़ा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, घोड़े के पर कहाँ होते हैं? हजरत आयशा हुमैरा ने बरजुस्ता जवाब दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर तो थे। और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बेसाख्ता जवाब पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। अल्लाह पाक हमें अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ।